بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی ریسنٹلی اچھرا میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک خاتون ایک پرنٹ والا کرتا پہن کر بازار میں آئیں اور اس کرتے پر کچھ حروف ایسے لکھے ہوئے تھے کہ پہلی تاثر میں یہی لگتا تھا کہ یہ کوئی قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ وہاں ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اس ہجوم میں کچھ لوگوں نے نعرے بازی بھی شروع کر دی۔ اسی اسنا میں وہاں پولیس بھی پہنچ گئی اور لبیک کی ایک مقامی نمائندہ شخصیت بھی پہنچ گئے۔ ہم انہی شخصیت کا انٹرویو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، آپ یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ آج جو ہے اچرا بازار میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جس میں ایک خاتون نے ایک ایسے کپڑے محسوس ہوتے ہیں کہ اس نے پہنے ہوئے ہیں کہ جن پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، جس کے بعد لوگ جو ہیں وہاں پر مشتعل ہوتے ہیں اور وہ جو ہے کافی ہجوم وہاں پر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ قبلہ علامہ ثاقب صاحب موجود ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے وہاں پر موجود تھے، اور انہیں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں وہاں پر معاملہ ہوا کیا تھا اور پھر اس خاتون کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ کیا گیا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ آج جو ہے اچرا بازار میں جو واقعہ پیش آیا ہے تو آپ وہاں پر موجود تھے، تو کیا اصل میں معاملہ ہوا تھا؟ یہ اصل میں لیڈیز نے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس کے اوپر عربی کیلیگرافی ہوئی تھی، تو لوگوں نے یہ سمجھا وہاں پہ کہ شاید قرآن پاک لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، تو انہوں نے وہاں پہ شور شرابہ کیا۔ پولیس آ گئی بر وقت اور اس عورت کو گرفتار کر کے لے گئی۔ پھر ہم تھانے میں گئے، وہاں پہ ہم نے وہ کپڑے چیک کیے تو وہاں پہ حلوہ اور الحیات کے 2 لفظ لکھے ہوئے تھے۔ تو وہ سسٹر کہہ رہی تھی کہ ہم نے یہ کپڑے لیے ہیں ہم نے دبئی سے، تو دبئی سے لیے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں آ کے یہ مسئلہ ہو جائے گا، اور نہ ہی میری کوئی نیت تھی کہ میں کوئی قرآنی الفاظ جو ہیں ان کو لکھ کے جناب آگے پہنوں اور بے ادبی کروں۔ تو پھر ہم نے اس بات کو لیا اور الحمدللہ بڑے پرامن طریقے سے اس بہن کو رخصت کر دیا، اور اس میں کوئی انتشار بھی نہیں پھیلا۔ سوشل میڈیا پر یہ کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ تحریک لبیک نے شاید اس عورت کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے یا اس طرح کر رہے تھے، ایسا بھی معاملہ ہے؟ جی بہت بڑی یہ سمجھیں کہ ناانصافی بھی ہے اور بہت بڑی خیانت ہے جی، اور بہت بڑی سازش بھی آپ کہیں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ٹویٹ کے اوپر ٹویٹ کر رہے ہیں، یہ بڑا غلط کر رہے ہیں۔ تحریک لبیک وہاں گئی اور اس نے اس عورت کو تحفظ دیا اور بچایا وہاں پہ جا کے، ایسا نہیں ہوا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ارادہ تھا کہ ہم اس کو مار دیں۔ جی اب ہم ان کا نام نہیں لے سکتے، ویسے ہی کسی نے بات کر دی کہ ہو سکتا تھا ہم اس کو مار دیتے۔ اگر فار ایگزامپل اس عورت کو کوئی مار دیتا تو پھر بھی ان لوگوں نے ٹی ایل پی بھی ڈالنا تھا، حالانکہ الحمدللہ ٹی ایل پی نے وہاں جا کے بچایا ہے۔ اے ایس پی صاحبہ جو شہر بانو صاحبہ ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ہم نے بڑے مؤدب طریقے سے بڑے احسن طریقے سے اس بہن سے پوچھا ہے، اور بس اتنا ہی کہا کہ آپ کے یہ مشابہت لازم آئی کہ یہ کپڑے شاید عربی، کیونکہ یہ عرب کا علاقہ تو ہے نہیں، لوگ سارے سمجھے اجمی لوگ ہیں، تو لوگوں نے یہ سمجھا شاید قرآن لکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اشتعال انگیزی ہوئی اور لوگوں کو تکلیف پہنچی کہ شاید قرآن لکھ کے یہ ننگے سر گھوم رہی ہے عورت۔ اس وجہ سے سارے معاملات پیش آئے، اور اس بہن نے بعد میں معذرت کی ہے کہ آئندہ میں ایسے کپڑے نہیں پہنوں گی، اور اسی کے اوپر ہم نے اسے سوری کروایا کہ آپ آئندہ ایسا نہ کریں جس کی وجہ سے انتشار پھیلے۔ اچھا ایک بات تو یہاں پر کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ خاتون نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کے اوپر کوئی قرآنی آیت نہیں۔ جی نہیں قرآن آیت نہیں اور تھی۔ دوسرا یہ کہ تحریک لبیک پہ جو اس وقت جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک والے لوگ جو ہیں وہ شدت پسند ہیں، انہوں نے ہراساں کیا ہے، تو مطلب تحریک لبیک نے اس خاتون کو جو تحفظ دیا ہے یہ جی الحمدللہ تحفظ دیا، ہراساں تو کیا ہی نہیں ہے، بالکل عزت دی ہے۔ اور میں چونکہ خود ٹی ایل پی سے ہوں تو ہم خود گئے ہیں کینٹ کے اندر، وہاں تھانے میں بیٹھے، اس بہن سے ہم نے پوچھا ہے، اور ویڈیو بھی ہے وہاں پہ، ایس پی صاحبہ خود بیان کر رہی ہیں۔ پہلے ہم نے ساری انویسٹیگیشن کی اس بہن سے، اور اس نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ویسے میں نے عرف تہجی سمجھ کے علی باتا سمجھ کے میں نے یہ سوٹ دبئی سے لیا تھا، اور میرے اس عمل کی وجہ سے اتنا انتشار پھیلا، تو میں اس کے اوپر ہم نے کہا کہ ہم معذرت کریں گے، آئندہ ایسا نہیں کریں گے جس سے انتشار پھیلے۔ تو یہ کوئی کفر نہیں کیا اس نے، اور نہ ہی ہم نے کوئی کفر کے اوپر توبہ کروائی ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہم نے اسے توبہ کروائی اور سوری کروایا کہ آئندہ آپ ایسے کپڑے نہ پہنے جس سے مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلے، عاشقان مصطفیٰ کے جو ہے نا جذبات مجروح ہوں، اور سرکار نے بھی فرمایا من تشبہ بقوم فإنہ منہ ہے۔ تو اس وجہ سے ایسا نہ ہو نا کہ آپ کو لوگ یہی سمجھیں گے یہ گستاخی کر رہے ہیں۔ اگر میں کسی سرکاری عہدیدار کا لباس پہنوں گا تو میں سرکاری طور پہ غدار کہلاؤں گا۔ اب اس بہن نے ایسے کپڑے پہنے کہ اس کی مشابہت قرآن کے ساتھ ہو رہی تھی، اگرچہ وہ قرآن نہیں لکھا ہوا تھا لیکن عربک لکھی ہوئی تھی۔ اب یہاں ہر بندہ عربی کون سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ تو اس وجہ سے ہم نے اسے سوری کروایا، باقی کوئی کلمہ کفر کے اوپر توبہ نہیں ہوئی، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کے اوپر ہم نے توبہ کروائی ہے۔ یہ میڈیا کے اوپر جو میں نے 2 حضرات کے ٹویٹ پڑھے ہیں، طاہر شرفی صاحب کا، جو آپ بالکل نیگیٹو، اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے اتنی نیگیٹو بات کرنا آپ کو اس عہدے کے لائق ہی نہیں ہے۔ طاہر شرفی نے یہ بات کی ہے کہ وہ طاہر شرفی نے کہ ہراساں کیا جا رہا ہے، کس نے ہراساں کیا؟ واقعہ واردات میں موجود تھے۔ تو ایک بات اور آپ نے بڑی اہم کی ہے کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ موجود تھے کہ جو اس کو اس طرح کا ارادہ رکھتے تھے کہ اس کو نقصان پہنچایا۔ ہاں جی، لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ ایسا ہوتا تو ہم شاید ایسا کر دیتے۔ یہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم نے بر وقت جا کے تحقیقات کی ہیں، اور ٹی ایل پی کی طرف سے ہم گئے ہیں، اور الحمدللہ بڑے پرامن طریقے سے ہم نے معاملے کو سالو کیا ہے۔ تو علامہ صاحب آپ کو کس طرح سے یہ معاملہ پتہ لگا تھا؟ آپ کیسے وہاں پر جو ہے پہنچ گئے تھے موقع؟ مجھے کال آئی تھی مرکز سے ہی، مرکز کی طرف سے کال آئی تھی، ہمارے ضلع لاہور سے بھی کال آئی تھی، ڈویژن سے بھی مجھے کال آئی تھی کہ آپ وہاں پہنچیں، تو میں مرکز کی ہدایت کے مطابق وہاں پہنچا ہوں۔
جی ناظرین، آپ نے علامہ صاحب کی ساری گفتگو سنی ہے، اور جو ایک ویڈیو کلپ ہے جس کے اندر وہ خاتون کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ معافی مانگ رہی ہیں اور شرمندگی جس میں وہ اپنی ظاہر کر رہی ہیں، وہاں پر علامہ صاحب بھی موجود ہیں اور یہ جائے وقوع پر موجود تھے، اور انہوں نے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس نے اس خاتون کو پروٹیکشن فراہم کی ہے، ادروائز وہاں پر ایسے لوگ شرپسند موجود تھے جو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن علامہ صاحب نے بر وقت پہنچ کر ایسا ہونے سے بچا لیا۔ علامہ صاحب مزید مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہے وہ عورت کے متعلق کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ قادیانی تھی، تو وہ قادیانی تھی یا مسلم تھی؟ جی نہیں، جب ہم وہاں پہنچے اس بہن سے ملے تو سب سے پہلے میں نے سوال یہ کیا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، مسلمان ہے یا قادیانی ہے؟ تو اس نے کہا جی میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور سنی ہوں، اہل سنت و جماعت سے میرا تعلق ہے، میرے سسر جو ہیں وہ حافظ قرآن ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس مجھ سے یہ غلطی سے جہالت کی وجہ سے مجھ سے ایسا ہوا۔ اب ناظرین، آپ نے انٹرویو ملاحظہ کیا، اب اس واقعے کو لے کر بہت سارے لبرل اور سیکولر لوگوں کو موقع مل گیا، جن میں عام عوام بھی شامل ہے اور زیادہ تر یوٹیوبرز اور صحافی شامل ہیں، تحریک لبیک کے خلاف بولنے کا۔ تحریک لبیک کے خلاف ان کے اندر جو لاوا پک رہا ہے، اس لاوے کو باہر اگلنے کا ان کو موقع مل گیا، اور اس عورت کی بیزارگی کو کیش کرواتے ہوئے اور اپنی باڈی لینگویج سے درد محسوس کرواتے ہوئے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ تحریک لبیک والے ظالم ہیں، شرپسند ہیں، دہشت گرد ہیں، لیکن اصل درد ان کو یہ ہے کہ یہ تحریک لبیک والے اسلام کی بات کیوں کرتے ہیں، اس ملک میں اسلام کا نام کیوں لیتے ہیں، ناموس رسالت کی بات کیوں کرتے ہیں۔ یہ درد ان کو رہے گا اور یقیناً قیامت تک رہے گا۔ تو یہ سیکولر اور لبرل قسم کے صحافی اور لوگ اسلام کو اس ملک سے ایسے ہی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جو اسلام کا نام لے اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دو یا اسے مار دو، تاکہ یہ ملک ایک مکمل سیکولر اور لبرل ریاست بن جائے۔ یہ لبرل اور سیکولر قسم کے لوگ یہی چاہتے ہیں، اور ان کا نعرہ بھی یہی ہے کہ اے جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا۔ اب تحریک لبیک کے کارکنوں کے لیے اور ان سے وابستہ لوگوں کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایسے واقعات جو ہوتے ہیں وہ اکثر پراپوگنڈا ہوا کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک گندا سا پراپوگنڈا ہے جو لبرل اور سیکولر نے ہی تحریک لبیک کے خلاف کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ تحریک لبیک کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے، اس کو بدنام کیا جا سکے، اور ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ تحریک لبیک بالآخر ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ حق ہے اور حق والوں کا ہی ساتھ دیتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی نے بھی ٹی ایل پی کو کالعدم کیا تھا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ آج کے وقت میں دیکھ لیں تو پی ٹی آئی مکافات عمل میں سے گزر رہی ہے اور پاکستان سے مٹتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن یہ نشانیاں صرف عقل مندوں کے لیے ہیں۔ لبرل اور سیکولر لوگ ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور نہیں مانتے، گنگے بہرے اور اندھے بن جاتے ہیں۔ لیکن ہم ان کو کہتے رہیں گے اور سمجھاتے رہیں گے کہ اللہ کے بندو، حق کی طرف لوٹو، اس کو پہچانو۔ اگر اس ملک میں کوئی تھوڑا بہت اسلامی روایات باقی ہیں تو وہ انہی مولویوں کی وجہ سے ہیں۔ اگر مولوی اسلام کا نام لینا بند کر دیں تو یہ ملک ایک یورپ طرز کی ریاست بن جائے گا اور ہم زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ جائیں گے، جس میں سب سے زیادہ نقصان عورت کا ہی ہوگا۔ لیکن جب لبرل اور سیکولر لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہوں کہ اے جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، تو پھر ایسے لوگوں کو اس دنیا میں اور آخرت میں خدا ہی پوچھے۔ خدا حافظ۔